تلاوت کر لیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ سورہ طٰہٰ ہے، 16واں سپارہ ہے اور آیت نمبر اس کی 70 ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ ہارون وموسیٰ، تو وہ سب جادوگروں نے سجدہ کیا اور سجدے میں گرنے کے بعد کہا ہم اس پر ایمان لائے جو ہارون اور موسیٰ کا رب ہے۔ دراصل حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرعون کے پاس جانے کا کہا۔ فرعون چونکہ بادشاہ تھا، محل تھا، دربار تھا، اور فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اپنے پاس آنے کے لیے بلایا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تبلیغ سے تو ویسے ہی نالا تھا، کیونکہ آپ برملا اللہ کی توحید بیان کر رہے تھے اور وہ خود کو اپنا رب کہتا، اس جہاں کا رب کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا پروردگار ہوں۔ یہ اس کا قرآن کریم میں لفظ ہے جو فرعون نے کہا۔ تو فرعون نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس تبلیغ سے نالا تھا، وہ اس کو نہیں پسند آ رہا تھا کہ میرے ہوتے ہوئے میری رعایا میں کوئی کھڑا ہو کے ایک رب کا ایک خدا عبادہ لا شریک کی عبادت پرستش کے بارے میں کہے، جبکہ وہ اپنی عبادت پرستش لوگوں سے کروایا کرتا تھا۔ تو اس نے یہ کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ نیچا دکھایا جائے، آپ کو کسی نہ کسی معاملے میں آپ کے دعوے میں جھوٹا ثابت کیا جائے۔ تو اس نے اپنے دربار میں درباری کو جمع کیا اور ایک تعداد تھی جو جادوگروں کی تھی، ان کو نظر بندی آتی تھی، لوگوں پر اپنی جادو کے ذریعے نظر بند کر دیا کرتے تھے۔ تو اس لیے اپنے اس زمانے کے ٹاپ کلاس جو میجیشن تھے فرعون نے اپنے پاس ان کو بلا کے رکھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی جا رہے تھے، قرآن کا پورا قصہ اس میں ہے۔ آپ کو گھبراہٹ بھی ہوئی تھی، اللہ سے مطالبہ بھی کیا کہ مالک میں اس کے پاس جا رہا ہوں، تو اللہ نے کہا لا تخف، تم نے گھبرانا نہیں ہے۔ اسی آیت کا پچھلا حصہ ہے، میں آپ کے ساتھ ہوں، میں آپ کی مدد فرماؤں گا۔ بہرحال اللہ کا نام لے کے جب وہ آپ فرعون کے پاس پہنچے، وہاں پر بھی آپ نے اللہ کی توحید کا نام لیا۔ اس کے بعد پھر مقابلہ شروع کرنے کی باری آئی تو جادوگروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ پہل کریں گے یا ہم کریں۔ جب مقابلے کی بات آئی تو جادوگروں نے، جو کہ کافر تھے، فرعون کے درباری تھے، انہوں نے حضرت موسیٰ سے کیا فرمایا کہ آپ پہل کریں گے یا ہم اس مقابلے کی ابتدا کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو اجازت دی، کہا کہ تم جو ہے پہل کرو جو تمہیں کرنا ہے۔ اس کے بعد جیسے ہی انہوں نے ساری جو رسیاں تھیں ان کے ہاتھوں میں جادوگروں کی، وہ جیسے ہی زمین پر پھینکی وہ تو صاف بن گئی، اور صاف بنتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس وہ آنے لگی، اور جیسے ہی ان کے پاس آئیں تو اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ آپ ان سے نہ گھبرائیں، آپ اپنے عصا کو زمین پر پھینکیں۔ جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا زمین پر پھینکا تو فرمایا گیا کہ وہ عصا جو تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک بڑا اژدہا بن گیا، اتنا بڑا اژدہا کہ وہ ساری کی ساری رسیاں جو صاف بن چکی ان کو نکل گیا۔ اب یہ واقعہ آن دا اسپاٹ ہو رہا تھا اور لائیو وہ سارے قصے دیکھ رہے تھے، لوگ تو دیکھ رہے تھے، لیکن جادوگروں کو معلوم تھا کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو عصا اژدہا بنایا ہے یہ نظر بندی نہیں ہے، ہم نظر بندی کر سکتے ہیں۔ انہیں اس کی خبر تھی کہ نظر بندی کیا ہوتی ہے اور حقیقت کیا ہوتی ہے۔ انہوں نے جب یہ دیکھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا حقیقت کے اندر صاف بن گیا اور یہ نظر بندی نہیں، تو وہ جان چکے تھے کہ ہمارا جادو ہو گیا فیل، ہم ہو گئے فیل۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس معجزے کو دیکھ کر، اللہ کی طاقت و قدرت کو دیکھ کر وہ فوراً سجدے میں گر گئے، اور سجدے میں گرنے کے بعد کہا کہ اب جو ہے ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے کے آئے۔ بہرحال یہ پورا قصہ ہے قرآن کریم کا۔ یہاں اللہ نے یہی فرمایا اس آیت کریمہ میں فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ ہارون وموسیٰ، کہ جادوگروں نے جب یہ سارا معاملہ دیکھا تو فوراً سجدے میں گر گئے، اس سجدے میں گرنے کے بعد کہا کہ ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے کے آئے، وہ سارے صاحب ایمان ہو گئے۔ یہاں پر مفسرین نے لکھا کہ اللہ نے ان کو ایمان کی دولت کیوں عطا کی، انہیں ایمان کیوں ملا، اس کی وجہ یہ بتائی کہ انہوں نے اس مقابلے کی ابتدا میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ادب، تعظیم، احترام اور بڑے ہونے کی وجہ سے جو پہل کے معاملے میں پوچھا تھا، ادب کے طور پہ کہ آپ کریں گے یا ہم کریں، اللہ کو ان کی یہ ادا پسند آئی تھی، حضرت موسیٰ کے ادب کی وجہ سے ان کو ایمان کی دولت عطا فرمائی۔
کہ انہوں نے باوجود اس کے کہ طاقت ان کے پاس تھی، حکومتی عہدہ ان کے پاس تھا، بادشاہ کی معیت اور مدد ان کے ساتھ تھی، لیکن اس کے باوجود بھی مقابلے کی ابتدا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ادب سے کی کہ آپ کریں یا ہم کریں۔ اللہ کو یہ ادا پسند آئی اور اللہ نے ان کو صاحب ایمان کر دیا۔ جس وقت وہ سجدے میں گئے، مفسرین فرماتے ہیں کہ انہوں نے حالت سجدہ ہی میں جنت میں اپنا مقام کو دیکھ لیا تھا، وہ سارے کے سارے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سچوں پیروکار بن گئے تھے۔ اللہ نے سجدے ہی میں انہیں دکھا دیا تھا دوزخ جنت کیا ہوتی ہے، اور جنت میں ایمان لانے کی وجہ سے ان کو ان کا مقام بھی دکھ گیا تھا۔ یہ ہے ایک پہلو آیت کریمہ کا۔ اس سے نصیحت کیا ملتی ہے، اس سے درس کیا ملتا ہے کہ زندگی میں انسان کو جو کچھ بھی ملا ہے یا جو کچھ مل رہا ہے، اس کے پاس کہیں نہ کہیں ایسا پہلو جڑا ہے جو ادب سے ہے، ادب سے تعلق رکھتا ہے، دعاؤں سے تعلق رکھتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ بھلائی کی صورت میں زمین پر اس کو عطا کر رہا ہے۔ اور بے ادبوں کا انجام بھی بہت برا ہوتا ہے کہ جو انجام بے ادبوں کا رہا اس کائنات کے اندر، گستاخوں کا رہا، توہین کرنے والوں کا رہا، تکبر کرنے والوں کا رہا، وہ دردناک قصہ رہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں خود فرمایا جگہ جگہ دیکھو، سیر کرو، ہم نے جو ہے عاقبۃ للمجرمین، جو جرم کرنے والے تھے ان کی عاقبت کے بارے میں کیا بیان کیا ہے، نصیحتیں اللہ نے اس کائنات میں چھوڑی۔ آج بھی مدائن کے شہر کے اندر قوم سمود اور دیگر اقوام کی تاریخیں جو تباہ ہوئی تھی وہ آج بتا رہی ہیں کہ کس طرح سے اللہ نے ان کو برباد کیا، تباہ کیا۔ آج بھی بڑے بڑے ملک ایسے ہیں کہ جو توحید پرست تو ہوئے ہی نہیں بلکہ توہین پرست ہو گئے، جو خدا اور رسول کی توہین کیا کرتے تھے، آج ان کی داستان چیخ چیخ کے کہہ رہی ہے کہ بے ادبوں کا انجام یہ ہوتا ہے۔ اور جن کو ادب دیا جاتا ہے، جن کو تعظیم اور توقیر اور تکریم دی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ معاشرے کے اندر ایسے لوگوں کو معزز بنا دیتا ہے۔ جبریل امین علیہ السلام ہے، معراج کی شب ہے، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھ سے ہر نبی ملنے آ رہا تھا، ہر نبی میرے پاس آ رہا تھا، تمام نبیوں نے میرے پاس آئے، مجھ سے سلام دعا کی، سوائے ایک نبی کے۔ جبرائیل امین علیہ السلام نے مجھے کہا کہ حضور ہمیں ان کے پاس جانا ہے، ایک نبی ہیں وہ رہ گئے ہیں، ہم ان کے پاس جائیں گے، ہم ان سے جا کر مصافحہ کریں گے، ان کی تعظیم، ان کے ادب میں۔ اور حضرت جبریل نے فرمایا کہ وہ نبی شیخ المرسلین ہیں، تمام نبیوں کے اندر سب سے زیادہ محترم اور بزرگ ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جبرائیل امین جس نبی کے پاس مجھے لے کے گئے وہ حضرت نوح علیہ السلام تھے۔ ان کے ادب میں اللہ کے نبی ان کے پاس جا کے سلام دعا علیہ السلام نے معراج کی شب ان سے فرمائی۔ یہ ادب کا ایک پہلو تھا، ادب کا ایک مقام تھا۔ انسان جب ادب کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ قسمت کے دروازے اس پر کھول دیتا ہے، اور ایسے ایسے دروازے کھولتا ہے کہ اللہ کی مدد اور رحمت اس کے پاس بڑھ کے آتی ہے۔ آقا علیہ السلام فرماتے کہ جس نے میری امت کے کسی بوڑھے شخص کا ادب کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے انسان دنیا میں پیدا کر دے گا کہ جب وہ بڑھاپے کی دہلیز پہ آئے گا تو وہ لوگ اس کا ادب کریں گے۔ جو بزرگ کا ادب کرے، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب وہ بوڑھا ہو جائے گا تو ایسے لوگوں کو پیدا فرمائے گا کہ جو اس کا ادب کریں گے۔ اور آج ہمارے اس معاشرے کے اندر جہاں بے شمار بہرہ روی نوجوان نسل میں پیدا ہو رہی ہے، وہاں یہ ایک عنصر بھی پایا جا رہا ہے کہ ان میں ادب کی اب جھلک نہیں رہی ہے، ان میں بے ادبی اب آتی جا رہی ہے۔ اور ادب کا تعلق صرف ماں باپ کے ساتھ نہیں جڑا، بہن بھائی اور دیگر رشتہ داروں کے ساتھ بھی جڑا۔ ہر وہ چیز جو اس کائنات میں آپ کو زندگی بسر کرنے کا ہنر دیتی ہے، ہر اس چیز کا ادب کیا جاتا ہے، ہر اس چیز کا ادب ہے۔ چند سال پہلے کی بات ہے، 10 سال قبل آپ پیچھے چلے جائیں، 2012 میں نے کاروبار کرنا چاہا تھا، تو اس سے پہلے مجھے کاروبار کی کوئی نہ کوئی سوجھ بوجھ لینی تھی کہ بھئی کیا کیسے جاتا ہے۔ تو میں ایک گارمنٹس کی دکان پر بیٹھا تھا، تو وہاں جو استاد تھے وہ ان کی میں نے شاگردی اختیار کی۔ تو مجھے وہ چیز بڑی سمجھ میں آئی نا، آپ کو پتہ ہے کپڑا ناپنے کا گز ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ گز میرے پاؤں میں آ گیا، انہوں نے مجھے پیچھے ہٹایا، اس کو اٹھایا، چوما اور اوپر کی طرف رکھ دیا اور کہا اس سے ہم روزی کماتے ہیں، اس کا ہمیں ادب کرنا ہے۔ تو مجھے یہ بات سمجھ آئی کہ ادب کا پہلو ہر چیز سے جڑا ہوتا ہے۔ ہمارے بچپن میں جب ہم سے پینسل گر جاتی تھی، پین گر جاتا تھا، تو ہمارے ٹیچر، ہمارے استاد جہاں ہم پڑھتے تھے مدرسے میں، وہ اٹھوا کے اس کو چموایا کرتے، بٹ اس کو چومو۔
पेंसिल है, ये कलम है, इसको चूमो। बच्चे तो ऐसे पेंसिल स्कूल में खींच खींच के मार रहे होते हैं, ऐसे पेन मार रहे होते हैं। आजकल को उस्ताद भी पेन मार देते हैं बच्चों को। कलम, सूरह कलम अल्लाह ने नाजिल की है, कुरान करीम का हिस्सा है। कलम ने किस्मतें लिखी हैं, जन्नत दोज़ख के फैसले कलम ने किए हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कायनात को तख्लीक करने के बाद इंसान के हिसाब व किताब और उसके तमाम तर मनासिब कलम के जरिए तय करवाए। ये ना होता तो आज हमारे मुआशरे के अंदर जिंदगी बसर करने को हुनर ही नहीं मिलता। इसने ही सब कुछ दिया है हमें। तो आज कलम का ये हाल, बल्कि कलम छोड़िए, जिन इदारों के अंदर तालीम और तरबियत पाई जानी चाहिए, आज वो इदारे अदब की तहजीब से बाहर निकल चुके हैं। उनके अंदर अदब ही नहीं पाया जाता। उस्तादों का अदब नहीं हमारे बच्चों में। टीचर्स का मजाक बनाते हैं, उस्तादों का मजाक बनाया जाता है, उनसे चिढ़ खाई जाती है, उनको तंग किया जाता है, उनको सुनाया नहीं जाता, बदतमीजी की जाती है। बाप अगर पन्ने खा है तो बेटा उससे बड़ा पन्ने खा। टीचर ने कुछ कह दिया, आपने मुझे बोला बाहर निकले, मैं आपको बताता हूं जरा। पता लगा वो 10-12 गुंडे टीचर को मारने के लिए लेके आ गए। ऐसा होता ही नहीं होता। फिर वही बच्चे कि जो अपने उस्ताद का अदब नहीं करते, क्लास में एक भरम लगा के उस्ताद को कहते हैं कि मैं ये हूं, मेरा अब्बा ये है। तो ऐसे लोग जब बड़े हो जाते हैं ना, तो या तो किसी मार्केट में ठेला लगा के छोले बेच रहे होते हैं, या किसी मार्केट में आवाज लगा के जारबन बेच रहे होते हैं, क्योंकि उनके पास कोई कुछ बचता नहीं है। कहीं ना कहीं का जिंदगी में बेअदबी उनको ठोकर जरूर मिलती है, बेअदबी की जो उन्होंने अपने दौर में की थी। और जो अदब की दहलीज पर चढ़ते हैं और उसका सहारा लेते हैं, अगर देखा जाए तो इब्तिदाई दर्जे में कुछ नहीं होता, तो जिंदगी के आखिरी मरहले में अल्लाह को बहुत कुछ अता कर देता है। दुनियावी नफे नुकसान की बात तो छोड़ दीजिए, उखरवी बात पे बात करते हैं। हजरत बिशर हाफी बहुत बड़ा नाम है, बुजुर्ग है। बगदाद मोहल्ला में इतना प्यारा मजार शरीफ है, बड़े बड़े लोग अदब से जाते हैं, हाजिरी देते हैं बिशर हाफी की मजार पे। आप तौबा करने से पहले एक शराबी थे, शराब खाने में थे, शराब खाने में रहते थे आप, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने आपको तौफीक दी, तौबा की तौफीक के साथ साथ अपना बरगुज़ीदा बंदा भी बना लिया, आपको विलायत मिल गई। और बिशर हाफी से पूछा जाए कि ये सब कैसे हुआ, आप कहते हैं हालत नशे में था, शराब के नशे में भी जमीन पर मैंने अपने रब के नाम को पहचान लिया था। उस पहचान के बाद, अल्लाह के नाम को पहचानने के बाद जब मैंने उसे उठाया और उठा के चूम के मुबारक जगह पे रख दिया, तो इस अदब की वजह से अल्लाह ताला ने तौबा की तौफीक भी दी और अपना बरगुज़ीदा बंदा बना लिया। अल्लाह की रहमत बहाना ढूंढती है। बिशर हाफी को तौबा करने का बहाना मिल गया। हजरत मुजद्दिद अल-सानी रहमतुल्लाह ताला अलैह, जिनको कहा जाता है कि एक सदी, 1000 साल की जो सदी है, पूरे 1000 साल की इस सदी की मुजद्दिद है, शेख हिंद। आपसे पूछा कि विलायत अल्लाह ने कैसे अता की? कहते एक मरतबा जब क़ज़ाए हाजत के लिए बैतुल खला में गया, तो उस वक्त आपको पता है संजय वगैरह की जो हाजत होती थी, सफाई होती थी, पत्थरों से भी दी जाती थी। कहते मुझे संजय के लिए पत्थर की हाजत हुई, तो पता लगा कि पानी वहां नहीं है, और जो पत्थर वहां पड़ा है, टूटा हुआ प्याला है, उस पर अल्लाह का नाम लिखा है। आप फरमाते शिद्दत बहुत थी, लेकिन मैं बाहर निकल गया फौरन। बाहर निकलने के बाद साथ साथ मैंने वो प्याला भी बाहर निकाल दिया, और बाहर निकालने के बाद उस प्याले को धोया, पाक किया, बावजूद इसके कि मुझे हाजत है, उस सख्त तकलीफ में हूँ, लेकिन मैंने फिर भी उसको धोया, जिस पे अल्लाह का नाम लिखा था, उसको ऊंची जगह पे रखा। उसके बाद जाके जब मैं दोबारा गया, वापस आया और सोया, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे ख्वाब में आके निदा की कि तूने मेरे नाम का अदब किया है, अब दुनिया तेरा अदब करेगी। शेख हिंद मुजद्दिद अल-सानी रहमतुल्लाह ताला अलैह, सर हिंद के अंदर हिंदुस्तान में आपको बहुत बड़ा मज़ार है। बादशाह अकबर के साथ खड़े होकर आपने तौहीद का पैगाम उसको दिया था। फिक्र के बहुत बड़े इमाम, इमाम शम्सुद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह, इनसे पूछा गया अल्लाह ने आपको इतना इल्म कैसे दिया? इतना इल्म कि हर किताब आप पढ़ लेते हैं, इल्म का समंदर आपके सीने के अंदर है। आप कहते हैं कि मैं किसी भी किताब को बिना वजू नहीं छूता, हर किताब को वजू के साथ छूता हूं, हत्ता कि अगर मुझे किसी कागज पर लिखने की हाजत होती है तो मैं पूरा कागज भी बिना वजू के हाथ नहीं लगाता। ताज़ीम की वजह से, अदब की वजह से अल्लाह ताला अदब करने वालों की राहों को खोल देता है। और बेअदबों का अंजाम क्या होता है? तारीख में इबरत बन जाते हैं। इबरत, अबू जहल क्या था? बेअदब था, इबरत बन गए। अबू लहब बेअदब था, अल्लाह रसूल का अदब नहीं करता था, इबरत बना।
حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے بددعا کرنے والا بلم بورا کافر ہو کے مرا، بے ادب تھا نبی کا۔ اسی طرح تعلیمی مرکز پہ اگر ہم بات کریں، تعلیمی مراحل پر ہم بات کریں، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک دوست تھا، علم کا اس کو بڑا گھمنڈ تھا، وہ استادوں سے سوالات کرتا تھا، استادوں کو پھنسا دیا کرتا تھا، اور آ کے دوستوں کے بیچ کے طرح دیکھا میں نے استاد کو پھنسا دیا، میرے پاس یہ علم تھا نا، استاد کے بعد دلیل نہیں۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب وہ بالغ ہوا، جب وہ بڑا ہوا، علم بڑے اس کے پاس تھا، اس کے علم نے ہی اسے کفر کی حالت میں پہنچا دیا، استادوں کا ادب نہ کرنے کی وجہ سے۔ آج ہمارے ہاں دیکھیں بے ادبی کی انتہا ہے، اذان ہو رہی ہوتی ہے تو پہلے تو آواز بند کر دیا کرتے تھے، اب تو آواز بند بھی نہیں ہوتی، آواز کو کم کر دیتے ہیں۔ بچپن میں ہمارے ہاں اذان ہوتی تھی، ٹی وی بند کر دیے جاتے تھے، خیر ہمارے بچپن میں گھر میں ٹی وی نہیں تھا، آس پڑوس میں صاحب کو ہو جائے کہ ادھر تو ہم دیکھا کرتے تھے، بھائی دادی شور مچاتی تھی، اذان ہو رہی ٹی وی بند کر دو، ٹی وی بند کر دیا۔ اب کچھ اور زمانہ آیا تو میوٹ کر دیتے ہیں، آواز بند کر دی، اب تو کچھ ہے ہی بھی نہیں، آواز کم کر دیتے ہیں، چل رہی ہوتی ہے، اور موبائل اگر کان میں ہو، ہینڈ فری لگی ہو تو اذان کی آواز بھی نہیں آتی، ایسے ہی بس بس پڑے رہتے ہیں۔ اذان کا ادب نہ رہا۔ نماز پڑھنے کی بات کر لیں، نماز کا ادب نہیں ہمارے اندر۔ فجر کی نماز کے لیے وہی کپڑے پہن کے آتے ہیں جو سونے کے لیے ہم نے بنائے، ایک نیچے شلوار اوپر ٹی شرٹ، عجیب جوکر بنے ہوتے ہیں اور فجر کی نماز ادا کرنے آ رہے ہوتے ہیں، جبکہ نماز پڑھنے کا حکم کیا اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا کہ جب مسجد کے لیے آؤ تو زینت اختیار کر کے آؤ، لیکن ہم نے جو نائٹی بنائی ہے وہی نائٹی فجر کی نماز پہن کے آ رہے ہوتے ہیں، ٹراؤزر اور ٹی شرٹ، اور وہ اتنا چست ٹراؤزر ہوتا ہے، اتنا چست ٹی شرٹ ہوتی ہے، پتہ نہیں کیسے نماز اس میں یہ لوگ پڑھ لیتے ہیں، کیسے باہر نکل جاتے ہیں۔ حیا کے بھی کچھ تقاضے ہوتے ہیں، حیا کے بھی کچھ پہلو ہوتے ہیں، انسان ان پہلوؤں کو باہر نکال کے بھی اللہ کے حضور جھکنے کے نہیں آ رہا ہے۔ تو یہ ہمارے اندر کچھ خرابیاں ہیں۔ آج خاص کر نئی جنریشن، نئے بچے، یہ نئی نیو مائنڈیڈ کے نام پہ جو یہ آج کل کر رہے ہیں، یہ بڑے عجیب حالات سے گزر رہے ہیں۔ ان کے تعلیمی مراکز میں تعلیمی ادب تو چھوڑیے، کتابوں کا ادب چھوڑیے، امتحانات ہوتے ہیں جوتوں کے موزوں کے اندر پھرے لے کے جا رہے ہوتے ہیں، اسلامیات کے سوالات ہوتے ہیں، اردو کے سوالات ہوتے ہیں، دیگر چیزوں کے سوالات ہوتے ہیں، جوتوں میں چھپائے ہوئے ہوتے ہیں، کتابیں پوری پینٹ کے اندر ڈالی ہوتی ہیں۔ یہ تو ان کا حال ہے، باتھ روم میں جا کے اس کے کموڈ میں کتابوں کو چھپا رہے ہوتے ہیں۔ بتائیے جس علم کا ہم خود ادب نہیں کر رہے وہ علم ہمارے پاس آئے گا؟ اس علم کے بارے میں کیا ہمیں نفع مل سکے گا؟ یہ تو ہماری اخلاقیات ہو چکی ہیں۔ تعلیمی اداروں میں پڑھائی تو نام کی نہیں رہی، ہاں لڑکی لڑکا پرپوز ضرور کر رہے ہیں ایک دوسرے کو۔ ان کو یہ تک نہیں پتا کہ جس ادارے سے تہذیب و اخلاق کو پیدا ہونا چاہیے تھا، علم اور تحقیق کو آگے جانا چاہیے تھا، وہ ساری چیزیں درکنار اس ادارے کے اندر لڑکی لڑکے کو پرپوز کر رہی ہے۔ نہ تعلیم ہے، نہ تربیت ہے، نہ اخلاق ہے، نہ تہذیب ہے، اور ایسے اس کلچر کو ہمارے یہاں پروموٹ کیا جاتا ہے۔ لبرلز کہتے ہیں نہیں جی ان کا حق ہے، خاک حق ہے۔ جس ادارے کا حق یہ تھا کہ جنہیں تہذیب اور اخلاق سکھایا جاتا، وہ ادارہ لڑکی لڑکوں کو پرپوز کرنا سکھا رہا ہے۔ ٹک ٹاک بنائی جا رہی ہے تعلیمی اداروں میں، ویڈیوز بنائی جا رہی ہیں، ریلز بنائی جا رہی ہیں تعلیمی اداروں میں، ٹیچر مل کے اپنے بچوں کے ساتھ تعلیمی اداروں میں یہ کام کر رہے ہیں۔ آخری چھٹی کے دن آتے ہیں تو ناچ گانوں کی محفل لگی ہوتی ہے۔ اب آپ بتائیں معاشرے کے اندر اس قدر کا بگاڑ ہے، نہ ادب نام کی کوئی چیز، نہ تہذیب نام کی کوئی چیز۔ گھر میں اگر ہم کوئی بزرگ آ جاتا ہے تو میں صوفے پر بیٹھا ہوں تو بیٹھا ہی ہوں، وہ زمین پہ بیٹھا ہوں تو میں نے صوفے پہ بیٹھ جانا ہے، وہ زمین پر بیٹھے ہیں، والد زمین پہ بیٹھے ہیں، والدہ زمین پہ بیٹھی ہے تو میں نے چیئر پہ بیٹھ جانا ہے۔ یہ تو ہمارے اندر پہ پائے معاملات ہو گئے۔ پہلے زمانے میں لوگ ادب کرتے تھے، جس کمرے میں بڑے بزرگ ہوتے تھے نہیں جاتے تھے، باہر بیٹھ جایا کرتے تھے، اتنا ادب تھا۔ آج تو بڑے بزرگوں کی محفل میں چلے جاتے ہیں اور پتہ نہیں کیا سمجھ کے ان کو جواب دے رہے ہوتے ہیں، یوں نہیں، ایسے نہیں، ایسے، آپ کو نہیں پتا، ہمیں پتا، یوں ہو رہا ہوتا ہے، یوں ہو رہا ہوتا ہے، مطلب تم نے ان کو پیدا کیا، انہوں نے تمہیں پیدا نہیں کیا۔ یہ ساری چیزیں ہمارے مطلب خود سے اندر بھی ہیں۔ ہر چیز کا پہلو اپنے اندر غور کریں، بچوں کی تربیت کے حوالے سے دیکھیں۔ ادب جو ہے نا وہ بڑی چیز ہوتی ہے۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ادب کرنے والوں کو اللہ نے صاحب ایمان کر دیا کافر سے۔ اب اگر کوئی مومن ہو ادب نہ کرے تو اس کا انجام کیا ہو سکتا ہے؟ سوچ سکتے ہیں آپ، جو اس کا ادب نہ کرے پھر انجام کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ ہمیں بے ادبی سے بچا لے۔ علماء نے منع لکھا ہے کہ آپ باتھ روم کے اندر بولیں گے نہیں، کیونکہ لفظوں کا بھی ادب ہوتا ہے۔ ہم تو باتھ روم میں فون پہ لگے ہوتے ہیں،
باتیں کر رہے ہوتے, پورا پورا کاروبار فون پہ ہو جاتا ہے باتھ روم میں. اتنی بھی اس کو فرصت نہیں ملتی کہ بھائی روزی کمانے کے حلال حرام کے فیصلے, جو حلال کے جو فیصلے ہوتے ہیں, روزی حلال ہے, حلال چیز ہے, اور حلال چیز کا فیصلہ آپ باتھ روم میں کر رہے ہیں. آپ گھنٹوں گھنٹوں باتھ روم میں بیٹھے ہوئے فون کال دے رہے ہوتے ہیں. بھائی باہر آ کے بات کر لو, اللہ نے آپ کو روزی دی ہے, روزی لگ رہی ہے, آپ اس پہ فیصلہ گندگی جگہ پہ کریں گے. آپ وہیں فون اٹھا لیا, وہیں باتیں ہو رہی ہیں, سارے جہاں کے فیصلے باتھ روم میں کیے جا رہے ہیں, جبکہ علماء نے بولنے سے منع کیا ہے. یہ ساری ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے گلی سے گزر رہے تھے, دیکھا کہ کچھ بچے ابو جہل کا نام لکھ کے اس پہ تیر اندازی کر رہے ہیں, ایسے نا, ایسے بٹس پھینکتے ہیں, کر رہے ہیں. انہوں نے ان کو سمجھایا کہ بیٹا ایسے نہ کرو. انہوں نے کہا یہ تو ابو جہل کا نام ہے, وہ سمجھا کے چلے گئے. اب انہیں بچوں نے کیا کیا کہ نام کو ملا کے نہیں لکھا, الف الگ لکھ دیا, با الگ, واو الگ, جیم الگ, ہے الگ, لام الگ, پھر اس پر تیر اندازی کرنے لگے. انہوں نے پھر سمجھایا کہ بیٹا اس طرح نہ کروں, اس کے نام پر اس طرح نہ پھینکو. تو ان بچوں نے بولا کہ اب تو ہم نے ہٹا کے لکھ دیا نا, اب تو ابو جہل نہیں لکھا ہوا. انہوں نے کہا کہ مجھے ابو جہل کے نام سے لینا دینا کوئی نہیں ہے, نہ اس کے شخصیت سے, مجھے ان حروف کے ادب کے بارے میں فکر ہے, ان کا بھی ادب ہے. یہ حروف اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام پر اتارے ہیں. یعنی جتنی زبانیں کائنات میں آج 7 لاکھ سے زیادہ زبانیں بولی جاتی ہیں ہماری دنیا میں, ان دنیا کے جتنے بھی حرف آج وجود میں آئے ہیں, جتنے بھی ان کے الفابیٹس ہیں, وہ سارے کے سارے اللہ نے حضرت ہود علیہ السلام کے اوپر اتارے تھے, اور انہی کی اولادوں سے آج یہ ساری زبانیں وجود میں آئی ہیں. اس کا بھی ادب ہوتا ہے, تو ہمیں ادب کی ضرورت ہے. اب کاش کے ادب کریں تو اللہ تعالیٰ کوٹی قسمت کو بلند کر دے, سوتی قسمت کو جگا دے. ادب کی طرف آ جائیں, ادب کے پہلو کو دیکھیے. بڑے بزرگ آتے ہیں, کھڑے ہوں, ہاتھ ملائے, ہاتھ چومیں, ماں باپ کے ہاتھ چومیں, تایا ابو ہیں, دیگر رشتہ دار ہیں, ان کا ادب کریں. یہ ساری چیزیں کتابیں ہیں, کتابوں کا ادب کریں. ادارے ہیں, اداروں کا ادب کریں. استاد ہیں, استاد کا ادب کریں. جس چیز سے آپ کما رہے ہیں اس جگہ کا ادب کریں. آج دکانوں پہ گندی گندی چپلیں پہن کے پوری دکان پہ پھر رہے ہوتے, گندی مال رکھا ہوا ہے, کچھ بیٹھ جاتے ہیں مال کے اوپر. ہاں اگر بیٹھنے کی جگہ نہیں, کچھ اور سیٹنگ بنے, وہ ایک الگ چیز ہے, لیکن اگر آپ کے پاس اتنا کچھ ہے تو آپ ادب کریں. حتی الامکان ہو سکے جس چیز کا بھی ادب کا پہلو ہے, ادب کے تقاضے ہیں. اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين.